अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। जैसा कि सब जानते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही हैं। बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो पाइपलाइन के अंदर है, उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, रिहाई तो दूर की बात है। और जैसा कि बात हो रही है 28वीं तरमीम की, तमाम सियासी जमातें जो हैं नून लीग के अलावा ये बातें करती हुई नजर आ रही हैं कि उनको किसी किस्म का कोई एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन नून लीग की जाने से मौक़िफ़ सामने आता है कि 28वीं तरमीम आएगी, उससे पहले जब ड्राफ्ट तैयार होगा और हमको कुछ मालूमात होगी, उसके बाद ही हम किसी तरह का लोगों को जो है इस बारे में बता सकते हैं। 28वीं तरमीम हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या दरार डाल सकती है? इस तरह के जो बयानात हैं उससे यही तासुर आ रहा है कि दोनों जमातों के अंदर जो हैं वो कुछ दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। क्या तहरीक इंसाफ 28वीं तरमीम से फायदा हासिल करना चाहती है? क्योंकि जिस तरह कुर्बतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी एक साथ बैठकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ और आपने बयानात भी देखे होंगे, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो एक दूसरे के ऊपर उस तरह तनकीद नहीं करते जिस तरह पहले की जाती थी। तो क्या कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है? और ये बर्फ जो पिघलना है क्या हुकूमत के लिए खतरे की बात है? क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद करती है और JUI-FE जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी तीसरी जमात हो सकती है इस इत्तेहाद के अंदर, तो एक बहुत बड़ा मजबूत इत्तेहाद हो सकता है अपोजिशन जमातों का अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले कि वो अपोजिशन के अंदर जाना चाहती है। क्योंकि 28वीं तरमीम के अंदर जिस तरह के उनके वुज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं उससे यही अंदाजा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जहन बना चुकी है आखिरी वक्त तक डिफेंड करने का और मुजाहिमत करने का और अपने तमाम तर मामलात को डिफेंड करने का। तो इस वजह से यही तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ ऐसा करने वाली है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है और बाज़गत ये सुनाई दे रही है, बातें ये चल रही हैं, अफवाहें ये गर्म हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को वो बाज़ाब्ता तौर पर दावत देंगे। अगर ऐसा होता है ईद के बाद तो हुकूमत के लिए परेशान होने वाली कोई बात है या नहीं? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि हम 28वीं तरमीम जो है वो पास ज़रूर करवाएंगे और तमाम जमातों को एतमाद भी लेंगे, लेकिन क्या तमाम जमातें एतमाद में आएंगी या नहीं? उसके अलावा 3 बड़ी जमातें एक पेज पर आ रही हैं, ये भी हुकूमत के लिए कोई खतरे वाली बात है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस बारे में भी जानेंगे कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो 5 से 6 बार बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से धरने, लॉन्ग मार्च और जलसों वगैरह का ऐलान कर चुके हैं, उनके अंदर कितनी सच्चाई है? क्या वो हो पाए या नहीं, या सिर्फ दावे थे, ऐलानात थे, अमली तौर पर हमने कुछ होते हुए नहीं देखा? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस हद तक आगे बढ़ चुकी है? जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को आगे बढ़ाकर मुज़ाकरात करने की, वो मामला कहां तक पहुंचा? क्या ईद से पहले कुछ मुमकिन है या ईद के बाद और बजट से पहले कुछ मुमकिन हो सकेगा? इस तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। आज स्टूडियो के अंदर हमने दावत दी है बाबर अनवर साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और मौजूदा हालात के ऊपर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है। रिजवान खान ज़ादा वो भी स्टूडियो के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आते रहते हैं। मुस्तफ़ा बलोच साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। ताबिश क़य्यूम साहब तर्जुमान मरकज़ी मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है और 28वीं तरमीम के हवाले से आपकी क्या राय है, आपकी जमात क्या सोच रही है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाबर अनवर साहब, मुस्लिम लीग नून जो है उसको अब जो असेंबली की सूरत हाल है, आप समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है किसी जमात को एतमाद में लेने की, आप अकेले ही तरमीम करवा सकते हैं या फिर आपको इन तमाम पर पार्टियों को एतमाद में लेना होगा? नहीं, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इनवाइट किया, मुझे अपना मौक़िफ़ देने का, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देने का मौका दिया। देखें, हमारे इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी इज़ आवर इत्तेहादी और उनके साथ ही हम तरमीम को लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कहने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, लोगों के पास बहुत एक मवाद मिल गया है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की तरमीम आती है तो अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है और उससे बहुत से लोगों का बिज़नेस चलता है, बहुत से लोगों की चीज़ें चलती हैं। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो भी इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ सर उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ना वो ये नहीं लग रहा है कि वो इत्तेहादी हैं आपके, वो हमेशा से देते हैं, कोई बात नहीं, वो देते रहते हैं। हम दिल बड़ा करते हैं, हम बड़े भाई बने हुए हैं तो हम बड़े भाई बन करके उनको चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बयानात हम भी दे सकते हैं, चीज़ें हम भी बोल सकते हैं, बैकडोर पॉलिटिक्स हम भी कर सकते हैं, प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि उनकी पार्टी जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, वो मुतालबात पूरे हो गए हैं
ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو ان مطالبات کے پورے کیے بغیر آپ ان کو قائل کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ان کے سارے مطالبات تو تقریباً جو تھے جب ایک گورنمنٹ فارم کری جا رہی تھی اس وقت وہ ساری چیزیں ان کی جو بھی ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ساری امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. اچھا، یہ اگر آپ پریشر کہہ رہے ہیں بلڈنگ کہ ہے سر، اگر ان کے صرف یہ مطالبات کو مانیں گے تو 2.5 سال کے بعد بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. نہیں، ایسا کچھ تھا نہیں، ایسا کچھ تھا نہیں حکومت فارمیشن کے ٹائم پہ. تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ کہتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے بہت سی باتیں آتی ہیں. ہم کیونکہ میں نے کہا نا ہم بڑے بھائی ہیں، اس وقت ہمارے کندھے کے اوپر ملک کی ذمہ داری ہے. ملک ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، ہماری دونوں طرف جنگیں چھڑی پڑی ہیں اور ہمارے پہ بھی بہت زیادہ ہمارا جو نیبر ہے وہ ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، وہ ہمارے پہ آنکھیں تان کے بیٹھا ہوا ہے. کسی مومنٹ بھی وہ ہم پہ کھڑی کر رہا ہے. مشکلات تو وہ کھڑی کر ہی رہا ہے، آج سے نہیں کر رہا، وہ تو 1992 سے مشکلات کھڑی کر رہا ہے ہمارے لیے. تو وقت اور نزاکت کے حساب سے ہم بڑے بھائی ہیں، ہم نے پیشنس رکھی ہوئی ہے، ہمیں ملک کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، عوام کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. اس 28 امینڈمنٹ کو بھی ہم بہت خوبصورتی سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کو کنونس کر کے یہ بھی پاس ہو جائے گی. اور یہ اختلافات اور یہ جو باتیں ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر جمہوریت نہیں ہوتی. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے یہ ترمیم آئے گی اور پاس بھی ہو جائے گی؟ ابھی اس پہ کہنا کچھ کا وقت ہوگا، لیکن لیٹس سی، جب ہماری سینئر لیڈرشپ اور بہتر سمجھے گی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ترمیم لے آئی جائے گی. اچھا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کل گزشتہ روز بیانات آئے تھے، انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ ان حالات میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ابھی 28ویں ترمیم کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، بجٹ کے بعد اس بارے میں سوچیں گے. دیکھیں یہ چیزیں بیک ڈور پہ ہوتی ہیں. اب وزیر قانون صاحب نے بولا ہے تو ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد آئے، ہو سکتا ہے بجٹ سے پہلے آ جائے. یہ ڈیپینڈ آن دا سچویشن. بیک ڈور پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا چیف وپ اور پیپلز پارٹی کا چیف وپ بھی آپس میں ان چیزوں پہ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. تو وہ ایک ماحول اور ایک موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 28ویں ترمیم لے آئی جائے گی. اور 28ویں ترمیم آئے یا 29واں 30ویں ترمیم آئے، ان چیزوں میں برائی کیا ہے؟ جب 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی تو اس وقت کی ضرورت کے حساب سے، اس وقت کی کنڈیشن کے حساب سے 18 ترمیم پاس کی گئی. لیکن جس طرح اس وقت تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور یونینیمسلی یہ ترمیم آئی تھی اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں اور بتا رہی تھیں، اس بار تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اور ہو سکتا ہے اگر پاس بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی جماعتیں ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گی. دیکھیں ابھی ترمیم کی بات چھڑی ہے، ابھی ترمیم آئی نہیں ہے، اس کا ڈرافٹ بنا نہیں ہے. ابھی اس پہ پہلے ایک ڈرافٹ ہم بنائیں گے، پھر اپنے اتحادیوں سے شیئر کی جائے گی. یہ بیسکلی کسی کی انڈیویجولی کسی انسان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ یہ کولیجن ٹوٹ جائے اور دوسری حکومت، ہماری حکومت چلی جائے اور ملک پھر سے اشتعال کی طرف چلا جائے. یہ ایک انڈیویجول کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی اس وقت یہ سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. رضوان خان زادہ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، ان کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ملتی، اور ان کو اگر ہم رہا کرنے کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب میرے بھائی بابر صاحب نے جو بات کی ہے تو بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کروں گا کہ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے 28ویں ترمیم لانے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شروع دن سے کھڑی ہے. اچھا. جماعت اسلامی ان کے ساتھ شروع دن سے کھڑی ہے. گلگت میں ان کی اتحادی ہے. JUI ان کے ساتھ شروع دن سے کھڑی ہے. اگر یہ ساری جماعتیں سوائے PTI کے اگر یہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو آج 400 روپے کا پیٹرول نہیں ہوتا. بالکل. یہ سڑکوں پہ ہوتے، یہ حکومت چلی گئی ہوتی. آج آٹے کا ریٹ، چینی کا ریٹ، دودھ کا ریٹ یہ نہیں ہوتا. آج ڈالر 280 روپے کا نہیں ہوتا. یہ ساری جماعتیں جتنی بھی ملک کی ہیں سوائے PTI کے، ان کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی ہیں، ایسے کر کے. تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ صرف کلیم اللہ سلیم اللہ کھیلنے والا ڈرامہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ سارا نظارہ دکھایا ہے. ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں، پھر وہ بچے کئیوں کے نشوں کے اندر مر جاتے ہیں، پھر وہ پنکی آ جاتی ہے، پھر کئی پنکیاں ایسے پورے پاکستان میں گھومتی ہیں. سرپرست اعلیٰ یہی ہیں. میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. ان سب چیزوں کے اندر جو رکاوٹ ہے آپ کی تحریک کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ ہم کو ملاقات کی اجازت نہیں دے رہی. نہیں، نون لیگ ہمیں کیا ملاقات نہیں کرنے دے گی. ہمیں نون لیگ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. اچھا. ہمیں پیپلز پارٹی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ تو خود عطاب کا شکار رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، کس نے دی؟ نون لیگ نے دی.
نواز شریف نے دی, عمران خان نے دی. نواز شریف کو 10 سال تک جلا وطن رکھا, وہ کس نے رکھا؟ کاف لیگ کس نے بنائی؟ فنکشن لیگ کس نے بنائی؟ شیرپاؤ گروپ کس نے بنایا؟ اعجاز الحق کی پارٹی کس نے بنائی؟ وہ عمران خان نے بنائی. وہ انہی نے بنائی بھائی جو یہ 28ویں ترمیم لا رہے ہیں, یہ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں, یہ پیٹرول 400 روپے کا کر رہے ہیں, مہنگائی کر رہے ہیں, 47 پہ ان سب کو جتا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی پیچھے سے ملی ہوئی ہے, صرف سب دکھاوے کے ملے بیانات ہوئے کر ہیں, رہے ہیں. خالی پیپلز پارٹی نہیں. میں نے کہا کہ جماعت اسلامی, سر سب سے بڑا احتجاج جماعت اسلامی گلگت میں مسلم لیگ نون کی اتحادی, مولانا خاموش, جماعت اسلامی خاموش. لانگ مارچ نہیں ہوگا, کوئی لانگ مارچ نہیں ہے, یہ صرف اصل لوگوں کو روکنے کی تیاری ہے. اگر اس ملک میں کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی سڑکوں پہ آ رہا ہے, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے. وہ بھی نہیں آنے دیا جا رہا, آپ تو کہہ رہے وہ ہیں. بھی نہیں آنے دیا جا رہا. کون نہیں آنے دے رہا؟ وہی لوگ ہیں بھائی جو ان سب کے پیچھے ہیں, جو سر آپ کی 47 قیادت, پہ جتا رہے ہیں. سر آپ کی قیادت کا بھی اس کے اندر دیکھیں, مین رول ہے. ہماری آپس کی قیادت, لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. بالکل میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ قیادت کمپرومائز ہو جاتی ہے, قیادت ڈر جاتی ہے, قیادت بک جاتی ہے, قیادت چھپ جاتی ہے. تو یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 1974 سے ہوتا رہا. نواز شریف 10 سال چلے گئے, کہاں تھی قیادت؟ ٹوٹ گئی. بھٹو صاحب چلے گئے, کہاں تھی قیادت؟ 4 پیپلز پارٹی بن گئی. یہ تو ہوتا رہتا ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں. کیا نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. پارٹیاں وہ ختم ہوتی ہیں جن کا ورکر بک جاتا ہے. اچھا, وہ ایک ٹوپی پہ گھومتے ہیں پھر لے کے. تو آپ کے ورکر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. عمران خان کا ورکر, ووٹر, سپورٹر عمران خان کے ساتھ تھا, ہے اور رہے گا. بہت اہم بات کی ہے. تابش قیوم صاحب, 28ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی مسودہ سامنے نہیں آ رہا ہے. آپ کی پارٹی کی اس کے اوپر کیا لائن ہے؟ سپورٹ کریں گے, مخالفت کریں گے, کیا ہے؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپیکولیشنز بالکل موجود ہیں, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے 26ویں 27ویں ترمیم میں اسپیکولیشنز جو تھیں وہ صرف اسپیکولیشنز نہیں رہیں, عملی طور پر وہ امینڈمنٹس ہوئیں. اور ابھی بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے انڈر دا ایشز, کچھ نہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, لیجسلیشن ہمیشہ ہونی چاہیے, امپروومنٹس ہونی چاہیے, لیکن جو میتھڈالوجی ہے نا وہ بڑی کویسچنیبل ہے لوگوں کے سامنے. لوگ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس پروسیس کے اوپر. جو جنیسس ہے سارا اس گورنمنٹ کا, جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں, اس میں کہیں بھی عوام جو ہے نا وہ ترجیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو مجھ سے پہلے دوست بات کر رہے تھے, انہوں نے بات کی, اس وقت ہم سڑکوں پہ آج بھی موجود ہیں. آج بھی لاہور میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے پیٹرول کے حوالے سے, کل بھی کراچی. سر آپ کہہ رہے ہیں عوام موجود نہیں ہے. نئے صوبے بنانا عوام کے فائدے کی بات ہے. تعلیم اور صحت کا شعبہ جو ہے وہ وفاق کے حوالے کرنا, صوبے کس طرح حال کر رہے ہیں ان دونوں شعبوں کا. تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے حق میں نہیں ہے. یہ چیزیں تو عوام کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے, لیکن عملی طور پہ جو صورتحال ہے, جو ریولوشن ہوئی تھی, صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے, تو سندھ کا جو حال ہے وہ میرا خیال ہے کسی سے نہیں ہوا نا کامیاب, تبھی تو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے, سندھ کی جو صورتحال ہے, پنجاب میں لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو پا رہے اتنے عرصے سے. وہ مجھ سے پہلے دوست بات کر رہے تھے, انفارچونیٹلی ان کی ترجیحات کی سوائے خان صاحب کی رہائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی اگر گورننس کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی کوئی ڈیلیوری عوام کے اندر نہیں ہے. تو یہ جو سٹیٹس کو ہے نا کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا, اسی کا نتیجہ ہے کہ ری ایکشن میں اب نئی جماعتیں کھڑی ہو رہی ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر واقعتاً سروس ڈیلیوری پر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کون ہیں. تو یہ چیز بالکل نہیں نظر آ رہی کہیں بھی. پیٹرول بالکل 400 سے اوپر جا چکا ہے, حالات بہت خراب ہے لوگوں کے, اور ہم ابھی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں, جو ڈویژنز ملک کے اندر ہیں, ہمیں یکسر یعنی تعلیمی نظام بھی ایک لے کر آنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ نیچے تک جو ہے نا کولیبریشن, کوآرڈینیشن بھی اچھی ہونی چاہیے. اتنی زیادہ ہمارے اوپر ڈیٹس ہیں, IMF کا قرضہ ہے نوجوانوں کے اوپر, ملک کے اوپر, کوئی انویسٹمنٹ کہیں کسی قسم کی بھی ہمیں پروگرس نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہے اصل سوال اس وقت جو ہونے والے ہیں. تو باقی ساری چیزیں پرفارمنس کی بنیاد پر, جو صوبوں کی صورتحال ہے, اتنی بڑی آپ کی آبادی ہے, اس کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشنز چاہیے, ڈیولیوشن آف پاور چاہیے. تو اس کے لیے تو بہت سارے فیصلے آپ نے کرنے ہوں گے کنسنسس کے ساتھ. لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ صرف اپنے مفادات کو سیو کرنے کے لیے اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے شاید اس کی مخالفت بھی کریں, تاکہ جو ایک سٹیٹس کو بنا ہوا ہے, اربوں روپے جو ہے نا وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, صوبوں میں جا رہے ہیں, لیکن نظر نیچے کچھ بھی نہیں آ رہا. اس کے 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر IMF جو ہے 17.6% وہ لیوی بڑھانے کا آپ کو کہہ رہی ہے. تو یہ سارے جو تضادات ہیں حکومت کے بیانوں میں, ان چیزوں میں, اس کی وجہ سے لوگ اس سارے پروسیس کو
قطعاً ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے تابع صاحب، جو اہم بات کی آپ نے وہ یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ دیکھا رضوان صاحب، دوسری جماعتیں بھی آپ کو جو ہے، آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر بولیں گے تو آپ بولیں گے ہمارے سیاسی حریف ہیں، یہ ترجمان مرکزی مسلم لیگ ہیں، اور وہ اس بات کو بول رہے ہیں کہ میں خود دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ وہاں پر جو حال ہے عوام کا، ان چیزوں کے اوپر توجہ کیوں نہیں ہے آپ کی حکومت کی؟ آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دعوے تو بہت کرتے تھے لیکن ہوا کچھ نہیں۔ میں بتاتا ہوں ساجد بھائی، یہ جو پارٹیاں بنانے کی لیبارٹری ہے نا، یہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں بنانے کی جو لیبارٹری ہے، کبھی ٹی ایل پی بنا دیتے ہیں پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، کبھی اے این پی بنا دیتے ہیں پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، کبھی لیاری گینگوار بناتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں، صحیح ہے، کبھی نو ستارے بناتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی انہوں نے بنائی ہے، بنائی ہوگی تو ختم ہو جائے گی اگر ورکر نہیں ہوگا تو۔ بات یہ ہے تو بات یہ ہے کہ 27 سال انہوں نے بول دیا کہ پی ٹی آئی بنائی ہے انہوں نے۔ نہیں، پی ٹی آئی 27 سال کی جدوجہد ہے، 27 دن کی نہیں ہے۔ ہلکی آنچ پر پک رہی تھی پی ٹی آئی، لیکن 2011 کے اندر اس کو پکی آگ کے اوپر پکایا کس نے؟ یہ جو پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، میرے بھائی مرکزی مسلم لیگ کے ہیں، میرے لیے قابل عزت ہے، اور کہیں کہیں ہمارے بھی ذہن جو ہے وہ اگر مذہبی طور پہ چلے جائیں تو پھر ہم ان سے مل جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں رضوان خانزادہ ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو مرکزی مسلم لیگ کو لایا گیا، ماشاءاللہ سے جو لائے آپ کو پتا بات ہو رہی ہے پختونخوا کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں جواب دے رہا ہوں، پختونخوا کے پی کے اور پی ٹی آئی کے بارے میں، خیر ابھی ان کا اتنا بڑا قد نہیں ہوا کہ یہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں، ابھی ان کو ٹائم چاہیے، اب یہ ایم کیو ایم کی حمایت کریں، الیکشن میں انہوں نے ایم کیو ایم کی حمایت کی تھی، ایک جماعت کے ترجمان ہیں وہ، یہ والی باتیں تو کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر 12 سال سے 13 سال سے 15 سال سے کے پی کے کی حکومت میں شامل ہے، میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں عمران خان صاحب کا، چھوٹا سا ورکر، نیب ان کے پاس ہے، نون لیگ کے پاس، اے این ایف ان کے پاس ہے، کسٹم ان کے پاس ہے، ایف آئی اے ان کے پاس ہے، اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر، کونسلر، ٹاؤن چیئرمین کرپٹ ہے تو آپ کو قسم ہے اپنے باپ کی، ان سارے چاروں اداروں کو صبح ان کو گرفتار کر لیں، وزیر اعلیٰ جو اتنی بڑی بڑی باتیں وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیں، میں کہہ رہا ہوں اگر کرپشن ہے تو وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لیں، یہ نون لیگ کے نمائندے بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، عمران خان کا ورکر، اگر 13 سال سے کرپشن ہے تو صبح اپنی نیب کو، ایف آئی اے کو، اے این ایف کو، کسٹم کو ایکٹیو کریں اور سامنے لے کے آئیں۔ کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں سوال کا جواب دیا نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرپشن کی ہے، شہباز شریف نے روکا ہے گورننس بہتر کرنے سے، تو اور کس نے روک رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ ایف آئی اے ان کے پاس، نیب ان کے پاس، کسٹم ان کے پاس، اے این ایف ان کے پاس ہے۔ آپ کا وزیر اعلیٰ، میں تو کہہ رہا ہوں کرپشن نہیں ہے، سہیل آفریدی میں تو کہہ رہا ہوں کرپشن نہیں ہے۔ کیا وعدے کرتے تھے انہوں نے، کیا باتیں کی؟ کس چیز کے وعدے؟ میں اڈیالہ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا جب تک ارے اڈیالہ کے سامنے ورکر بیٹھے گا عمران خان کا، عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہیں اڈیالہ کے سامنے، وزیر اعلیٰ اپنا صوبہ سنبھالے، وزیر اعلیٰ اپنا صوبہ سنبھالے، جب وہ اڈیالہ کے باہر آتا ہے، وزیر اعلیٰ نے کیا کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، جب وہ اڈیالہ کے باہر آتا ہے تو طوطے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے اپنا صوبہ چھوڑ دیا، اڈیالہ کے باہر آ گیا، وہاں طوفان آ گیا، وہاں بم دھماکے ہو گئے، وہاں گولیاں آ گئیں۔ اب جب وہ اپنا صوبہ سنبھال رہا ہے، جب وہ کنڈی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے تو اب بھی پریشانی، وہ اڈیالہ کے باہر آئے تو اب بھی پریشانی۔ قلم چھوڑ ہڑتال کے نام پر صوبہ سنبھالنے، چھوڑے قلم چھوڑ ہڑتال، عمران خان کا ورکر کافی ہے اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، مظاہرے کرنے کے لیے۔ اس بات کا جواب، اڈیالہ کو چھوڑے ذرا، 5 سے 7 بڑے احتجاجی دھرنے یا احتجاجی مظاہرے کرنے کا اعلان ان میں نمایاں کیا ہے؟ ہر منگل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے منتخب ہونے سے پہلے وزیر اعلیٰ، اڈیالہ فیکٹری ناکے پر دھرنا اور عمران خان سے ملاقات تک واپس نہ جانے کا اعلان، پارلیمنٹ ہاؤس اور کے پی ہاؤس کے باہر دھرنا، دوبارہ احتجاج کی کال کے ساتھ دھرنا ختم کرنے کا اعلان، وفاق کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال اور احتجاجی تحریک کا اعلان، اپریل 2026 میں بڑے جلسے کا اعلان، کچھ بھی نہیں ہوا، وزیر اعلیٰ گورننس بھی نہیں بہتر کر پائے، اور نہ یہ جو دعوے کر رہے تھے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے پہلے، ان دعووں کے اندر کوئی ایک دعویٰ بھی صحیح ثابت نہیں ہوا۔ احتجاج کیوں نہیں ہوا؟
اڈیالہ کے باہر ہر منگل کو احتجاج انہوں نے روکا تھا آپ کو؟ ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہو رہا ہے نا احتجاج. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو آگ لگا دیں, سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں؟ نہیں, ملاقات آپ نہیں کیا ہوئی. چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کو آگ لگا دیں؟ تو پارلیمنٹ بھائی آپ لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی کر لیں. نہیں مطلب آپ احتجاج کیا چاہتے ہیں کس طرح کا؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کراچی میں ایم کیو میں احتجاج کرتی تھی, بسوں کو آگ لگاتی تھی, فائرنگ کرتی تو پی ٹی آئی وہ کرے, بغیر قیادت کے احتجاج پھر ساری پارٹیاں اور آپ مل کے بولیں گے کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں؟ وہ تو ہے نا یار کیا آپ چاہتے لوگوں نے ہیں, کیا ہے نا یہ سب کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں نا آپ. سر آپ اڈیالہ کی جیل کو آگ لگوانا چاہتے ہیں, آپ ہائی کورٹ کو جلوانا چاہتے ہیں, آپ سپریم کورٹ پہ حملہ کروانا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں بھائی؟ احتجاج یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے رو رہا ہوں نا کہ میرے لیڈر, میں یہی احتجاج یہی ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو رہا کرو. احتجاج نہیں ہوتا سر, قیادت کے بغیر احتجاج. آپ کی قیادت آپس میں لڑ رہی ہے, علیمہ خان صاحبہ سے بڑی قیادت اور کیا ہوگی میرے بھائی؟ وہ قیادت ہے, ان کو آپ نے ویسے ہی بانی نے بولا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گی. نہیں, کسی نے نہیں بولا, کسی نے نہیں بولا, کسی نے نہیں بولا. پی ٹی آئی کا ورکر, ووٹر, سپورٹر علیمہ خان صاحبہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اعتماد کرتا ہے, ان کی قیادت میں احتجاج کے لیے تیار ہے. بیرسٹر گور صاحب کی کیا حیثیت ہے پھر؟ بیرسٹر گور صاحب پارٹی سنبھال رہے ہیں, چیئرمین ہے پارٹی کے, وہ عمران خان صاحب نے بنایا. دیکھیں آپ, انہوں نے ملاقات کیوں بند کی ہے؟ یہ جو حاکم وقت ہیں انہوں نے عمران, یہ نہیں ہے مسئلہ, یہ ہے کہ یہ جو حاکم وقت ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ملاقات اس لیے بند کی ہے تاکہ قیادت کو کمپرومائز کر سکیں, تاکہ احتجاج نہ ہو, تاکہ عمران صاحب کوئی فیصلے نہ کر سکیں. نواز شریف کی ملاقاتیں کیوں بند نہیں کیا آپ نے؟ وہ زرداری گلے میں پٹا ڈال کے گھوم رہا تھا, اس کو کیوں بند نہیں کیا آپ نے؟ ضیاء الدین میں گھوم رہا تھا, کیوں بند نہیں کیا ملاقاتیں آپ نے؟ کون سے پاکستان کے لیڈر کی ملاقاتیں بند کی ہیں سوائے عمران خان کے؟ بتائیں مجھے آپ. آپ کو یقین کریں کہ اتنا خوف ہے صرف ملاقاتیں کرنے کا. تو بانی پی ٹی آئی جب صرف ایک گھنٹے کے لیے, میں پورے پاکستان کی پولیس کو چیلنج کرتا ہوں, ایک گھنٹے کے لیے اڈیالہ کے باہر سے پولیس ہٹائیں, کسی ورکر کو گرفتار نہ کریں. اس طرح کے دعوے آپ کے وزیر اعلیٰ بھی ایک گھنٹے کے لیے صرف پولیس ہٹائیں, اڈیالہ کے باہر سے ایک گھنٹے کے لیے پولیس ہٹائیں. 4000 ورکر گرفتار ہے ہمارا اڈیالہ کے باہر سے. دعوے کرتے ہیں لیکن دعووں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت کہاں سے ہوگی؟ یہ ریاستی جبر, خود پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ریاستی جبر, یہ ریاست کا آپریشن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ, ووٹر پہ, لیڈر پہ, قیادت پہ. ہم کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج نہیں کر سکتے. آپ جاتے ہیں, میں جانتا ہوں یہ والی بات, لیکن مرکزی قیادت جو ہے صوبے کی وہ کہاں ہے؟ وہاں پر مارکہ حق کے ڈھول بجائے گئے, کسی نے کچھ نہیں بولا. چلیں یہ بحث جاری رہے گی, 6 ستمبر کی موم بتیاں جلانے کا پی ٹی آئی کو حق نہیں ہے, 14 اگست منانے کا حق نہیں ہے. میں آؤں گا آپ کے پاس بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور اس جو موجودہ بحث ہو رہی ہے اس کے اندر ہم نے پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کی تھی, اور مصطفیٰ بلوچ صاحب نے کہا بھی تھا کہ وہ پروگرام میں آئیں گے, لیکن مسلسل فون ان کا جو ہے وہ آف جا رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی رابطہ بحال نہیں ہوا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں 28ویں ترمیم اور مہنگائی کے حوالے سے, اس میں پیپلز پارٹی کا موقف بھی شامل کر سکے. بابر انور صاحب, جس طرح کی صورتحال ہے, مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے, پیٹرول 410 روپے فی لیٹر ہے. اب آپ یہی کہیں گے کہ یہ بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا. پوری دنیا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اتنی زیادہ اب نہیں بڑھی ہیں. انڈیا کے اندر, سری لنکا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہے اس سے مختلف پاکستان کے اندر نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اس کے نتیجے میں مہنگی ہو جاتی ہے, پھر بھی آپ لوگ جو ہیں وہ مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پیٹرولیم جتنی بھی پرائزز بڑھی ہیں اس کے پیچھے آئی ایم ایف بھی ہے, کچھ انٹرنیشنل پرائزز بھی ہیں, اور کچھ ہمارے پڑوس میں, میں اسی پہ جانا چاہ رہا ہوں, ملکوں پہ اثر کیا ہمارے پڑوس میں جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم معاشی طور پہ کمزور ملک ہیں. پچھلے دنوں جو ہمارے ساتھ, ہمارے ملک کے ساتھ ہوا, اور ہمارے ملک کے رائٹ سائڈ پہ بھی جنگ ہے, لیفٹ سائڈ پہ بھی جنگ ہے, دوسری طرف جو بیٹھا ہے ہمارا نیبر, وہ بھی ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے, ابھی پچھلے دنوں جنگ لڑی ہے. تو ہم ایک اکنامکلی ایک چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. پھر ہمارے سمندر کے اس پار جو ملک ہیں, کہیں تو وہ ہمارے دوست ممالک ہیں, بٹ وہ ہمارے دوست ممالک نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن, مشکلات اور ایسی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کے لیے آگے آنے والے دنوں کے اندر بہتری کے لیے ہمیں پیٹرول پرائزز بڑھانی پڑی, انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے بڑھانی پڑی. ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے, ہمیں اپنا ریزرو بھی برقرار رکھنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, اور پھر ہمارے ملک میں شارٹیج نہ ہو,
पेट्रोल की। बाकी मुल्कों में तो लाइनें लगी हुई हैं, लोग पेट्रोल की लाइनें लगा रहे हैं, वहाँ पे जंग चल रही है, लोग आपस में सिविल वॉर टाइप कंडीशन बनी हुई है, इंडिया के अंदर बनी हुई है, बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है पेट्रोल डलवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, टाइम पे डिसीजन लेने की वजह से इस वक्त इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। जितनी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, सब्सिडी के ऊपर हम डायरेक्ट सब्सिडीज के बड़ी ऊपर परेशान है सर। देखिए जंग मैंने तो नहीं कराई, हम तो जितनी कोशिश कर सकते हैं, हम जितनी कोशिश पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी जितनी कोशिश कर सकती है जंग खत्म करने के लिए वो कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से डेडलॉक जो क्रिएट हुआ वो ख़त्म हो जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए। हमारा दोस्त ममालिक है, हमारा मुसलमान कंट्री है कि जंग ख़त्म हो जाए ताकि ये पेट्रोल प्राइसिंग, एनर्जी प्राइसिंग का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। दूसरी तरफ महंगाई की मेन वजूहत ये भी है कि देखें हमारे मुल्क की 4% अवामी तकरीबन टैक्स नेट के अंदर है, तो इतनी 4% अवाम से आप पूरे मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इसी चीज़ों पे जो 28वीं तरमीम है सूबे सरप्लस के ऊपर है, वह फेडरल गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। 28वीं तरमीम में ये चीज़ें भी होंगी और होंगी इंशाल्लाह ताला कि जिससे सूबों के थोड़े से इख्तियारात कम किए जाएं ताकि थोड़ा सा बर्डन। तज्जियाकार जो है वो ये कह रहे हैं कि 7 से 10% इस वक्त महंगाई की शरह है और अगर इसी रफ्तार से अभी 7 से 10% के दरमियान जो है आवाम की चीखें निकल रही हैं, जो हाल है मार्केट का वो आप जानते हैं, यही रफ्तार से अगर महंगाई बढ़ती रही तो 15 से 17% भी जा सकती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो गई खुदा ना खास्ता तो फिर तो यकीनी तौर पर आपको इतने वोट नहीं मिलेंगे। और क्या ऐसा लगता है कि वाकई आप लोगों को अब वोट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखें हमने हमेशा देखें जब पीडीएम की गवर्नमेंट भी आई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब ओथ उठाया था उस वक्त भी हमने मुश्किल फैसले किए थे। उस वक्त आपको शायद पता होगा कि पेट्रोल के ऊपर 150-180 रुपये सब्सिडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से एक IMF प्रोग्राम, एक मुल्क की देखो टेम्परेरी सहूलत तो आपको मिल गई, आवाम को सहूलत टेम्परेरी मिल गई, लेकिन मुल्क इंटरनली उससे बहुत कमज़ोर हुआ। वो सारे मुश्किल फैसले, अनपॉपुलर डिसीजन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजी कर रही है ना, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही है, आवाम की बेहतरी के लिए कर रही है। लॉन्ग रन में IPPs के मसाइल के ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही उनसे नेगोशिएट कर रही है। नहीं कर रहे अकेले, दूसरे पार्टियों को साथ मिला, दूसरे पार्टीज को देखें, हर चीज तो हमारे सामने आ रही है ना। पेट्रोल बढ़ाना, इस पे पीपल्स पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमें इत्तेहादी है जी, हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया जी पेट्रोल बढ़ाए। जब PTI भी कहती है कि हमें फायदा, हमें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। उनका चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग के अंदर था, हमारा सिंध का चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग के अंदर था, सारे चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, उनको सारी ब्रीफिंग दी गई, उन सब ने साइन किया तो पेट्रोल बढ़ा। मगर क्या है, पॉलिटिक्स करनी है हर चीज के ऊपर, मुल्क की मफाद के। देखें मुल्क की मफाद, मैं कहता हूं मुल्क की मफाद में अगर आपको लगता है कोई चीज मुल्क की बेहतरी के लिए, आने वाले दिनों में बेहतरी के लिए कोई चीज हो रही है तो उसमें सपोर्ट करनी चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड में रखना चाहिए और मुल्क की मफाद के लिए खड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहता कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मुल्क में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर तरह सिचुएशन है। बिजनेसमैन कम्युनिटी भी होपफुल है, बजट इस बार बेहतर आने की इंशाल्लाह ताला मजीद अच्छा। बेरोजगारी की शरह इस वक्त तारीख की बुलंदतरीन सतह पर आप बोले मुल्क इस वक्त बेहतरीन पोजीशन के अंदर है, इंटरनेशनली भी इन्वेस्टमेंट जीरो है, मुल्क बेहतरीन ऐसा भी नहीं है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जीरो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। अभी दुबई से भी बहुत से लोगों की वापस से इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है, इन्वेस्टमेंट जीरो भी नहीं है। हमें हम लोगों ने एक सर्टन वो बना लिया, एक सिनेरियो बना लिया कि जी मल्टीनेशनल ने मुल्क से कारोबार बेच के चली गई। अरे भाई तो बेचा तो लिया भी तो किसी ने है ना। वो क्यों नहीं बताते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि मुल्क से एक मल्टीनेशनल चली गई तो भाई उसकी जगह दूसरी भी तो आई है, किसी ने तो वो कारोबार खरीदा है। तो ये डाउनग्रेड तो नहीं हुआ, ये तो बेहतर हुआ कि एक इंटरनेशनल कंपनी की जगह हमारी लोकल इन्वेस्टर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने उसका कारोबार खरीदा और उसको मजीद रन कर रहे हैं, तो ये बेहतर है। PIA हमारे मुल्क के बिजनेसमैन से खरीदा, अब उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, इतने का खरीदा उतने का खरीदा, वो एक अलग डिबेट है। बात यह है कि परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपने कहा बल्दियाती इंतखाबात की बात बोली अपने पंजाब में, मुझे बताएं कि पंजाब के मुकाबले में किसी और सूबे की डेवलपमेंट के ऊपर बात करें, कोई है पंजाब के करीब भी कोई सूबा? बल्दियाती इंतखाब पे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं कि एक बात कर रहा हूं, बल्दियाती इंतखाबात का मतलब क्या है? बल्दियाती इंतखाबात का मतलब है, बल्दियाती इंतखाबात का मतलब होता है कि इख्तियारात नीचे के सतह तक जाए ताकि मसाइल हल हों। जैसे इस वक्त सिंध के अंदर मसाइल हल नहीं हो रहे, कराची शहर के अंदर मसाइल हल नहीं हो रहे कि इख्तियारात नीचे तक नहीं मौजूद, फंड्स नीचे तक नहीं जा रहे, चीफ मिनिस्टर के पास सारे फंड्स है, उसकी जो मर्जी आती है वो देता है। ये हर सूबे के साथ है इस वक्त। बाकी जो पहले दौर था 18 अमेंडमेंट से पहले था,
اس میں فنڈز نیچے ڈسٹریبیوشن کا میکینزم تھا جو بننا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہر صوبے کے ساتھ ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے جس میں فنڈ ڈسٹریبیوشن کا ایک نظام ہونا چاہیے. پنجاب میں غلط ہو رہا ہے. دیکھیں پنجاب میں کہاں غلط ہو رہا ہے؟ پنجاب کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں, سندھ میں ہو تو غلط ہے, پنجاب میں ہو تو غلط نہیں ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انہوں نے قانون پاس کر لیا ہے. آنے والے دنوں میں پنجاب میں 10 سال بعد اگر سوچا جائے گا ہو جائے گا, آنے والے دنوں میں قانون سازی ہو چکی ہے, اب اس کی ایک ڈیٹ آنی ہے, الیکشن کمیشن کے ساتھ آ جائے گی. رہی بات, میں اپنے بھائی نے ہمیں بولا, بہت سی باتیں ہمارے لیے بولی, میں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک طرف تو بولا ایم کیو ایم کی طرح احتجاج کریں, بسیں چلا دیں, تو یہ ابھی تھوڑے دن پہلے 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ یہی تو سب کچھ ہوا تھا. بسیں جلائی گئیں, لوگوں کی گاڑیاں جلائی گئیں, اور رینجرز کی چوکیاں جلائی گئیں, شہداء کی قبروں کے اوپر آگ لگائی جائی. تو وہ آپ لوگ ڈس اون کرتے ہیں اس احتجاج کو. آپ بولیں کہ ہم ڈس اون کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ہم ڈس اون کرتے ہیں, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس احتجاج کو ڈس اون کرتے ہیں, پھر ایک سال بعد اسی کی یادداشت بناتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. کیسے ناانصافی ہوئی؟ اگر آپ ایک موب کو لیڈ کریں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہوں, میں میاں نواز شریف کا پولیٹیکل ورکر, اگر ایک میں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نا سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی غلط ہوا تھا. کس کے اوپر؟ سپریم کورٹ پہ اوپر نون لیگ کی حکومت نے حملہ کیا تھا, وہ بھی غلط ہوا تھا نا. دیکھیں ایک موب اب انسان جب لے کے جاتا ہے تو موب کو کنٹرول کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, جتنے حد تک ہم کنٹرول کر سکیں. لیکن ہمارا ساتھ 15/2000 جب بھی وہ حملہ ہوا سپریم کورٹ کے اوپر, اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. فیصلے نواز شریف کے فیور میں آ چکے ہیں کہ اس وقت کے وہ فیصلے غلط ثابت ہو چکے ہیں, ون سائیڈڈ فیور کی بات کر چکے ہیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا. مصطفیٰ صاحب کیا لائن ہے آپ کی 28 ترمیم کے حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے 28 ترمیم کے حوالے سے ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے, جیسے ہی کوئی چیز آئے گی, مسودہ آئے گا, اس کی بارے میں پتہ چلے گا, ہم آپ کو اعتماد میں لیں گے. لیکن آپ لوگ ابھی سے کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ 28 ترمیم کا تو ابھی کوئی مسودہ آیا ہی نہیں ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ اس پہ بھی ایگری نہیں ہے. کیا لائن ہے ابھی 28 ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی نہ کوئی مسودہ آیا ہے جی, نہ کوئی بات ہوئی ہے, نہ ہم سے کسی نے بات کی ہے, اور نہ ہم نے کسی بات پہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہم صرف میڈیا جو باتیں ایک گردش کر رہی ہیں میڈیا میں, اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بس جواب دے سکتے ہیں. ادروائز کوئی ابھی تک پریکٹیکلی کوئی بات آئی نہیں ہے. جب چیز سامنے ہوگی, بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی, جب ہم سے بات کی جائے گی حکومت کی طرف سے, جب وہ پروپوزل ہمیں دیا جائے گا, تب ہم ڈسکس کریں گے. ظاہر ہے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی جماعت ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں ہمارے قائد جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے آئین بنایا ہے, پاکستان کو آئین دیا ہے, تو ہمیں بالکل اس آئین کے ہر ایک شق سے جو ہے وہ ایک وابستگی ہے ہماری, اور ہم چاہیں گے کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ عوام کے مفاد میں ہو. اور اس میں اگر کوئی ہم سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے, جب وہ ٹیبل ٹاک ہوگا, جب وہ ڈسکشنز پہ آئیں گی بات پارلیمنٹ میں, ظاہر ہے اس کو پیش کیا جائے گا. جو باتیں ہو رہی ہیں نئے صوبوں کے حوالے سے کہ نئے صوبے بننے چاہیے, تعلیم اور صحت کا جو شعبہ ہے وہ وفاقی حکومت کو واپس کرنا چاہیے, تو ان شعبوں کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ یہ تو عوام کے مفاد میں قبل از وقت ہے. یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں, ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, ان کو افواہیں سمجھیں آپ. کوئی اس کو آپ پریکٹیکل کوئی اس وقت بھی کہا جا رہا تھا جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی, جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ یہ سب افواہیں ہیں, اور وہی چیزیں جو ہیں وہ اس ترمیم کے اندر شامل تھیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہے ترمیم کے اندر شامل نہیں ہوں گی جس کے اوپر ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے. 27ویں ترمیم جب آ رہی تھی تب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ مشاورت جاری تھی, اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے پھر ظاہر اس پہ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی, ڈسکشنز ہو رہے تھے. لیکن ابھی آپ نے کوئی ایسا کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی اقدام تو نہیں دیکھا کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ہو یا یہ بات پارلیمنٹ میں لائی ہو. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اس کو قبل از وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر بہتر جو ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. مصطفیٰ صاحب ساتھ رہے گا. تابش قیوم صاحب, جس طرح کی بابر صاحب نے بات کی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نہیں کی جا رہی, خطے کی صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور IMF کی شرائط اتنی سخت ہے جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ اب ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز چیزیں ہیں, اور اب آپ کا تمام تر جو سوالیہ تھا چیزیں تھیں کہ حکومت مہنگائی کیوں کر رہی ہے, مکمل طور پر پراپر آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے؟
جی بالکل، میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کی طرف آؤں چھوٹا سا ایک ریفرنس دوں گا. جو پہلے دوست نے بات کی تھی تھوڑا سا وہ ٹریگر ہو گئے تھے جب سوال کیا گیا خیبر پختونخوا کی پرفارمنس کے اوپر, اور انہوں نے ایک بات بولی کہ یہ کچھ جماعتیں بنائی جاتی ہیں. تو میں ان سے یہ صرف ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں بنائی جاتی ہیں, تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی نئی بنی تھی تو خان صاحب جو ہیں کچھ جماعتوں کے اجتماعات میں جایا کرتے تھے, اور اسی طرح جب ان کو وہ زخمی ہوئے تو انہی جماعت کے لوگ ان کی عیادت کے لیے بھی گئے. جب آپ کے صوبے میں سیلاب آیا تو سب سے پہلے اس صوبے میں جو خدمت کا کام کرنے کے لیے جماعت پہنچی اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں کنفرنٹیشن کریں, بات یہاں پہ ہو رہی ہے کنسٹرکٹیو پالیٹکس کی, اور ریئلٹی کی بات ہونی چاہیے کہ آپ کی ترجیحات جو ہیں پچھلے 13 سال سے وہ تو ہر کسی کو پتہ ہے. بچے اٹھ کے یونیورسٹیز میں آپ کے خیبر پختونخوا کے گورنر سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ کدھر نظر آ رہی ہے ہمارے صوبے کے اندر. حالات تو چینج ہوتے رہتے ہیں, سیکورٹی کی سچویشن بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک طرف دشمن ہم پر حملہ ور ہوتا ہے تو ادھر سے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے اداروں کے اوپر حملہ ور ہو جاتی ہے. تو یہ ساری جب صورتحال ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ان چیزوں کا دشمن ہمیشہ اٹھاتا ہے. تو گرفتار کوئی پہلے آپ کے جو ہے وہ چیئرمین نہیں ہوئے, آج بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ گرفتار ہیں جو عالمی سامراج کی وجہ سے گرفتار ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے ماننے والوں نے ملک میں تب بھی خدمت جاری رکھی, سب کچھ قربان کر کے ملک کی مدد کی, اور آپ نے غصے میں آ کے اپنے شہداء کی جو ہے وہ یادداشتیں جلانا شروع کر دی. تو یہ بڑا فرق ہے. جس جماعت کو آپ قد چھوٹا کہہ رہے ہیں وہ مارکہ حق میں پورے پاکستان میں واحد جماعت تھی جو ہر سڑک میں بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کا پرچم لہرا رہی تھی. تو وقت کی بات ہے انشاءاللہ. یہ جو پرفارمنس ہے نا جس کی وجہ سے نئی جماعتیں بنتی ہیں وہ ان جماعتوں کی وجہ سے بنتی ہیں کہ جو اپنے اقتدار میں لوگوں کی خدمت نہیں کرتے, تو اس کے نتیجے میں نئی جماعتیں بن جاتی ہیں. پھر فیصلہ وقت کرتا ہے کہ وہ الیکٹیبلز کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں یا اپنے نظریات پر قائم رہ کے واقعتاً لوگوں کی موقف آ گیا. ذرا میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا مہنگائی کے حوالے سے. اب تو آپ احتجاج نہیں کریں گے؟ جی دیکھیں بالکل سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں بالکل اندازہ ہے ایکسٹرنل شاکس اس وقت موجود ہیں, جنگیں موجود ہیں, پیٹرول کی پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو جس طرح نیگوشیٹ کرنا چاہیے آئی ایم ایف سے, ایک طرف کلائمیٹ کے آپ سب سے زیادہ ولنریبل کنٹری ہیں, دوسری طرف آپ نیگوسیشن کروا رہے ہیں, دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت شرطیں لگائی جا رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہیے, اتنے بڑے معاملات آپ حل کرا رہے ہیں ایز اے ملک, لیکن آپ کو ایڈوانٹیج کوئی نہیں مل رہا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی لیوی جو ہے 200 تک پہنچا دیں, ہمیں آپ روم دیں تاکہ ہم دنیا میں بھی امن کا قیام کی کوششیں کر رہے ہیں, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو. لیکن اس وقت نوجوانوں کو پاکستان کی کیپیسٹی کو سامنے رکھیں. ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے, تابش کریم صاحب کا موقف سامنے آ گیا. رضوان خانزادہ صاحب بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے اور دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا ہے. یہ بیڈ گورننس ہوتی ہے جس کی وجہ سے نئی پارٹیاں بننے کا جواز پیدا ہوتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جب ملک میں پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں عوامی پارٹیاں بن جاتی ہیں, جب سیاسی پارٹیاں عوام کے دلوں میں بس جاتی ہیں, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ عوام کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے اور سیاسی پارٹیوں کو توڑا جا سکے. ایسے کئی پارٹیاں, میں بادشاہ خان صاحب کو بر صغیر کا عوامی اور جمہوری لیڈر سمجھتا ہوں, لیکن آج ان کی پارٹی ایک ٹوپی میں گھوم رہی ہے. نواز شریف صاحب لیڈر تھے, بنے 1/3 سے جیت گئے, اس کے بعد جہاز اغوا کیا, انہوں نے تسلیم کیا کہ مشرف کا جہاز اغوا کیا تھا, کیس بنایا. نہیں لیڈر تھے نہیں, لیڈر ابھی بھی صحیح ہے. بات یہ اب تو نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں, آپ بات سنیں, اب آپ بیس پہ جائیں گے تو پنجاب کے لیڈر بھی نہیں ہیں, آپ 47 سے پھر ہار گئے, اس بات کو نہیں جا رہے ہیں, آپ چھوڑ دیں اس کو, آپ چھوڑ دیں, پھر آپ اس میں جو نہیں, آپ کیوں جائیں, کوٹ کون سی کوٹ, تو آپ قانون تو ملک میں ہے نہیں, کون تو مالک میں ہے ہی نہیں, کون تو معلوم ہے, قانون کہاں ہے مجھے بتائیں نا آپ. اب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے, نہیں نواز شریف صاحب نے, نہیں نواز شریف کو میں نہیں مانتا, آپ نے کسی چیز کو مانتے نہیں, آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, آپ نے کہا سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, آپ نے تسلیم کیا, ابھی یہاں پہ ایک منٹ پہلے بولا, آپ نے تسلیم کیا, نہیں ایک منٹ دیکھا, میں نے سب باتیں چھوڑ دیں, دیکھیں میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا, آپ سن لیں میری بات, آپ دیکھیں اگر میرے لیڈر کو تھے بولیں گے, نہیں لیڈر تھے بولیں گے تو میں جواب دوں گا. بات یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھیں کہ آپ نے میں نے ابھی تک آپ کے لیڈر کو ایڈریس نہیں کیا, نہ میں نے آپ کے لیڈر, آپ اگر ہمارے لیڈر کو آپ نے تسلیم کیا, آپ بولیں گے, میرے
रिप्लाई करूंगा। आप ना बोले, आप स्पंज करें, आप बोले जी हमसे गलती हुई है, आपने इस प्रोग्राम में पहले वो बात सही करें ना। आपने इस प्रोग्राम में तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना हमारी मजबूरी थी, आपने किया नहीं तस्लीम किया, अभी किया आपने 2 मिनट पहले निकाल के देख रहे हैं आपने क्या नज़ाकत होगी इस तरह की, उसके बाद फैसले प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमारा वो इत्तेजाज सुप्रीम कोर्ट के नज़ाकत हो, उसके आगे के फैसले प्रूव कर रहे हैं। मौके की नज़ाकत हो तो नवाज शरीफ साहब को, मौके की नज़ाकत हो तो नवाज शरीफ साहब को सजाए मौत दे दी जाए, उम्र कैद दे दी जाए, फिर उनको 10 साल के लिए बाहर भेज दिया जाए, फिर रेड कारपेट से वापस लाया जाए। सूबे की गवर्नेंस बात ये है कि पंजाब, बात ये है कि गवर्नेंस क्यों नहीं बेहतर हो रही? किस चीज की? मैंने तो आपसे कहा ना, अगर नहीं है तो सब कुछ आपके पास है, आप करें ना, पकड़े। आप कहेंगे हम मना कर रहे हैं सर, ये क्या बात हुई? वोट आपको आवाम ने दिया, हम तो बोल रहे हैं हो रही है, वोट आवाम ने, हम तो कह रहे हैं हो रही है, ऐसा कोई हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हो रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं, आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो रही, हमने कहा पकड़े, हमने मना किया किसी को? अगर हमारी जमात गलत है, हमारी पार्टी गलत है, हमारे लोग गलत है, तो आपके पास सारा निजाम है, ताकत है, हुकूमत है, आप पकड़े उसको। आपसे अगर सवाल करें 400 रुपए का पेट्रोल क्यों है, वो जो बात करते हैं, वो मेरे भाई ताबिश साहब बात कर रहे हैं जी हमने खिदमत की थी। वो भाई खिदमत आपने की थी, आप समाजी तंजीम थे, आप मजहबी तंजीम थे, आप चला रहे थे, आप अच्छे काम कर रहे थे, आप पौधे लगा रहे हैं, आप राशन बांट रहे हैं, आप कश्तियां चला रहे हैं, आप सैलाब में जा रहे हैं, अब आप पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बन गए। पहले तो आप वोट को हराम कहते थे, अब आप पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बन गए, अब आपको वोट चाहिए, अब आप सियासी पार्टी हो गए। हाँ, आप सियासी पार्टी बन के अवाम की आप खिदमत करें, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है आपके ऊपर, आप खिदमत करें ना, आप समाजी बन के खिदमत करें, आप मजहबी बन के मुल्क की खिदमत करें, आप सियासी बन के मुल्क की खिदमत करें, पीटीआई को कोई एतराज नहीं, रिजवान खान साहब को कोई एतराज नहीं। लेकिन आप बोलें कि जी ये गिलास भरा हुआ नहीं है, खाली है। भाई 400 का पेट्रोल है, ईरान से पेट्रोल क्यों नहीं ले लेते आप 15 रुपए? ये वाली चीजें जो है ना, अगर बहस रोड से आ सकता है, पानी से आ सकता है, पेट्रोल ईरान से खानजादा साहब के तवस्सुल से दिलवाए, आप वहां से क्यों नहीं ले लेते? आप 400 आ रहा है पेट्रोल, आ रहा है पेट्रोल, आ रहा है पेट्रोल, आ रहा है, मेरे कहने के लेना ईरान से 15 रुपए का दिलवाए, 15 रुपए। आप क्यों नहीं खरीदते? आप पेट्रोल क्यों नहीं खरीदते ईरान से? एक बात है, आप 400 का, देखिए मैंने इनकी आपने अपने दौर में क्यों नहीं खरीदा? मैंने हमारे दौर में 150 का पेट्रोल था, आपने खरीदा क्यों नहीं? ईरान से 15 रुपए का मिल रहा था, उस दौर में तो 5 रुपए का मिलता। इमरान खान के दौर में कराची से 400 किलोमीटर दूर तेल निकला, गैस निकली, बंद करा दिया गया। अच्छा, बंद करा दी सारे किसी ने कि वो गैस का फायदा आवाम तक ना पहुंचाओ, किस बंद कराया गया ना, तो वही तो कराया गया जो उस मुल्क को चला रहे हैं। अमेरिका ने मना, मैं कह रहा हूं मेरे भाई, वो मुल्क को कौन चला रहा है? आप क्या समझ रहे हैं कि मुल्क में नून लीग की गैस और पेट्रोल मसनूआत के अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट है मुल्क में? खुद कफील हो सकते थे आप। मेरे भाई जो हाकिम वक्त इस मुल्क के बने हुए हैं वही चला रहे हैं। मुस्तफा बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और लोग भी मौजूद हैं। 400 रुपए का पेट्रोल आवाम को दे रहे हो आप, और लोग भी आए हैं, 400 का पेट्रोल बेच रहे हो। आगे जवाब आ गया, सही है, गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, आप खुद सोच रहे हैं। मुस्तफा बलोच साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये बहस तो चलती रहेगी, इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा और आवाम का फायदा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुस्तफा बलोच साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं जरा सा उसके ऊपर आना चाहूंगा। यकीनी तौर पर जो बातें होती हैं, आप बताते हैं कि असल बात है क्या। अब जो चीज़ें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती हैं और वो दीगर जमातों को भी राब्ते कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर राब्ता होता है और जो हुकूमत के साथ आप लोगों के मामलात हैं, क्या ऐसे मौके के ऊपर तहरीक के अंदर आप शामिल होंगे? और लॉन्ग मार्च मौलाना फजल रहमान की जानिब से अगर होता है तो आपकी जानिब से क्या जवाब होगा? लॉन्ग मार्च के इम्कानात मुमकिन तौर पर हैं, तो क्या आपकी पार्टी सोचेगी आगे चलकर? देखिए, वो तो खैर उनका अपना जाती, अगर आपको दावत दी जाती है और वो अगर लॉन्ग मार्च करते हैं या कोई एहतजाज करते हैं, तो फिर जमहूरियत में तो सबको हक है, वो कर सकते हैं, अपना इज़हार राय कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हमसे वो उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक सियासत है और उस पर वो क्या नताइज लेना चाह रहे हैं वो हम नहीं जानते और ना हम उस पर कोई इंटरेस्टेड हैं इस वक्त। फिलहाल वो हम इस वक्त चाह रहे हैं कि जमहूरियत का जो तसलसल है वो जारी रहे और ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट हम समझते हैं कि उसको थोड़ा सा नज़रसानी करना चाहिए, पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए और आवाम को रिलीफ मजीद देना चाहिए। उस पर हम उनसे बात करते रहते हैं और हम डिस्कशंस में उनके साथ ये चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं। अवामी
मौक़िफ़ उनके सामने रखते हैं। एक चीज़ वाज़ेह कर दीजिएगा मुस्तफ़ा साहब, जो मुतालबात थे हमने पिछले 2 साल के अंदर देखा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात का इज़हार करती थी कि विफाक की जानिब से उनके मुतालबात जो है, तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से CEC की मीटिंग भी होती थी, उसके अंदर फैसले भी होते थे, बाद में हुकूमत की जानिब से तसल्लियाँ दी जाती थी, कोई बहुत बड़ी कमेटी आ जाती थी, वज़ीर-ए-आज़म खुद आ जाते थे और कहा जाता था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अब 28वीं तरमीम से पहले कहा जा रहा है कि तमाम तर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पिछले 2 साल के अंदर आपकी हुकूमत से, वो तमाम तर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, 28वीं तरमीम जब आएगी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात आपके नहीं होंगे? देखिए, हमारे कभी भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़ात से या अपनी जमात से मुंसलिक नहीं होते। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी इशूज़ पे होते हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कराची को जो उसका हक, जो उसका जो फंड जो हमें नहीं मिल रहे वफाक से, हमें उसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमें तसलसल से जो है वो एक कराची पे जो डेवलपमेंट के कामों के हवाले से भी, और वैसे भी सिंध को जो उसका राइट है वो मिलना चाहिए, और कराची की अवाम को, सिंध की अवाम को जो उनका हक है वो वफाक की तरफ से सही अंदाज में मिलना चाहिए। तो हम इसके लिए अपनी बात करते हैं वफाक के साथ, और काफ़ी चीज़ों पे हमें पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है, और मज़ीद ज़ाहिर इशूज़ तो होते हैं, उनको डिस्कशंस में लाया जाता है और वफाक के साथ फिर वो बातें की जाती हैं। लेकिन क्योंकि रीजनल टेंशन इतनी बढ़ गई थी बीच में हालिया दिनों में, तो मुस्तफा साहब आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह की बातें हो रही हैं ना, आपने कहा कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी का और इन दोनों जमातों का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर लगता है कि आप तीनों जमातें एक पेज के ऊपर हैं। आइनी मामलात हों, महंगाई हो, माशी पॉलिसी हो या सियासी मामलात हो, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो आपकी बयानात जो है वो हम-आहंग पाए जाते हैं। तो ये नहीं समझा जाए कि तीनों का मौक़िफ़ एक ही है? रिजर्वेशन हो सकती हैं कि हम ज़ाहिर है उनकी भी रिजर्वेशन, अवामी रिजर्वेशन होंगी तो हमारी भी वही हैं। अच्छा। तो रिजर्वेशन मैच कर सकती हैं। हाँ। लेकिन इस वक्त जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो वो एक लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसके हवाले से, तो उस मौके पे मैंने आपको ये कहा कि हमारा कोई इस वक्त उनके साथ इस पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और हम कोई इनसे ना इस सेम पेज पे किसी चीज़ में नहीं है। वो अपना एक जमाती उनका जो एक मौका पे वो चला रहे हैं, वो अगर मौलाना साहब अपनी एक लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और इसमें PTI भी उनके साथ होती है, तो दैट इज़ देयर पॉलिटिकल थिंग। उस पर हमारा कोई सियासी तौर पर उनसे कोई हमआहंगी नहीं है। हम इस वक्त गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और हम अवामी इशूज़ पे उनके साथ बात कर रहे हैं, और उनके साथ हमारी डिबेट्स भी होती हैं, हमारे एतराज़ात भी होते हैं। वो एतराज़ात पब्लिक में भी हम करते हैं, उनके साथ पर्सनल भी हम जो है वो उस पर डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट में भी आपने देखा, फ्लोर ऑफ द हाउस में हमारे MNAs और हमारे जो मेंबरान हैं, ठीक है, भरपूर आवाज़ उठाते हैं हर सतह पर, पार्लियामानी की सतह के ऊपर और सेनेट के अंदर भी आपकी भरपूर आवाज़ उठती है। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा बलोच साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक था। रिजवान खानज़ादा साहब, बाबर अनवर साहब और ताबिश क़य्यूम साहब अपनी अपनी पार्टियों का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, और फैसला आपने करना है कि कौन सी पार्टी जो है वो सही आवाम की तर्जुमानी कर रही है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।